اس وقت پاکستان کے کئی شہروں میں الیکشن کی گہما گہمی جاری ہیں، مگر سب سے زیادہ جس حلقے کو اہمیت دی جا رہی ہے وہ ہے ضلع بکھر کا علاقہ دریا خان۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں جہانگیر خان ترین گروپ کا جنرل سیکرٹری سردار سید اکبر خان نوانی لڑ رہا ہے اور مد مقابل دوسری طرف عرفان اللہ خان نیازی عمران خان کا رشتہ دار ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عرفان اللہ خان نیازی کا مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار سید اکبر خان نوانی سے مقابلہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آزاد لڑ کر جیت کر پی ٹی آئی میں سردار سید اکبر خان چلے گئے تھے اور جہانگیر ترین کے قریبی ساتھی رہے، تو دوسری طرف مد مقابل امیدوار بھی مسلم لیگ نون کے سابقہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ دونوں اپنی اپنی پارٹیاں تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے؟ آئیے جانتے ہیں وجوہات کو۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم نے اسے ختم کرنے، کمزور کرنے کے لیے عمران خان کے حلیفوں پر فوکس کیا۔ ان میں ان کا مین نشانہ جہانگیر ترین تھے۔ ان سے بہت سارے وعدے کیے گئے، جن میں سے ایک وعدہ ان کے مستعفی ہونے والے ایم این ایس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے اور سپورٹ کرنے کا بھی تھا۔ اس لیے حالانکہ سردار سید اکبر خان نوانی زیادہ تر آزاد الیکشن لڑتے ہیں، مگر اس بار انہوں نے مسلم لیگ نون کے نشان پر لڑنا مناسب سمجھا۔ اب وقت ہی یہ بتائے گا کہ ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے یا غلط۔ دوسری طرف مسلم لیگ بکھر کے سابقہ جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے عرفان اللہ خان نیازی کو مسلم لیگ کے ٹکٹ ملنے کی پوری امید تھی، مگر یہ امید پوری نہ ہونے پر محترم رفیق خان نیازی نے اپنی کوششوں سے انہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑانا مناسب سمجھا۔ اب بکھر میں یہ مقابلہ انتہائی دلچسپ ہو چکا ہے، کیونکہ دونوں امیدوار انتہائی تجربہ کار اور ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ دریا خان کے حلقے میں نوانی گروپ اور نیازی گروپ کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور سابقہ الیکشنوں میں بھی یہ مقابلہ کافی سخت رہا۔ تو اس بار دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی ووٹ پلس پارٹی کے ووٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا ان کے ذاتی ووٹ بینک میں پارٹی ووٹ کا اضافہ ان دونوں میں سے کس کو کامیاب کراتا ہے؟ تمام صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون کتنے ووٹوں سے جیتا اور کون کتنے ووٹوں سے ہارا۔ اس الیکشن میں جماعت اسلامی کے پاس سنہرا موقع ہے کہ وہ اپنے ووٹروں کی تعداد غریب مزدور کی تنخواہ یعنی 3 ہندسوں سے بڑھا کر گزٹڈ آفیسر کی تنخواہ یعنی 6 ہندسوں تک لے کر جائے۔ جو بھی پارٹی الیکشن مہم کو صحیح انداز میں چلائے گی وہی یہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیت سکتی ہیں۔